Using images in a responsive website design. ہم کسی بھی امیج کو اپنے پیج کے اندر ہم رسپانسو کر سکتے ہیں کہ وہ بہیو کرے بیسڈ آن دا سائز آف اٹس کنٹینر اگر ہم اس کی وڈتھ کو پرسنٹیج میں مینشن کریں. نارملی ہم جو ہے اس کو اس طریقے سے مینشن کرتے ہیں کہ ہم امیج کے ٹیگ کے اندر کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اس کی CSS میں کی ویلیو کہ اس کی وڈتھ جو ہے وہ 100% ہوگی, اور اگر ہم اس کی ہائٹ کو آٹو رکھتے ہیں دس مینس کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہوگی, اسکیل ہوگی اس کی اسی ایسپیکٹ ریشو سے جس کی حساب سے اس کی وڈتھ بڑھ رہی ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کی وڈتھ کو 100% کر دیتے ہیں تو ہم اس امیج کو جو ہے رسپانسو کر دیتے ہیں بیسڈ آن اٹس کنٹینر. لیکن جو اس میں ایشو ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ کا امیج سائز اگر چھوٹا ہو تو اور وہ آپ وڈتھ اس کو مینشن کریں 100%, تو دس مینس کہ اگر وہ امیج جو ہے چھوٹی ہے لیکن وہ بڑے کنٹینر میں ہے تو وہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کنٹینر میں اور وہ اس کو اسٹریچ کر سکتا ہے. سو ایک اور بہتر آئیڈیا ہے کہ آپ میکس وڈتھ کی پراپرٹی یوز کریں رادر دین وڈتھ کی پراپرٹی کے, بیکاز میکس وڈتھ مینس کہ آپ کی امیج جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 100% تک اسٹریچ ہوگی, لیکن وہ اپنی ایکچوئل سائز جو ہے اس سے بڑی امیج جو ہے اس کو اسٹریچ نہیں کیا جائے گا. ہم رسپانسو ویب ڈیزائن بناتے ہوئے ہم بیک گراؤنڈ امیجز کو بھی جو ہے وہ اسٹریچ یا اس کو شرنک کر سکتے ہیں بیسڈ آن اوور ڈفرینٹ کنڈیشنز. ہاؤ وی ڈو دیٹ؟ ہمارے پاس 3 بیسک میتھڈز ہیں جس کی وجہ سے ہم بیک گراؤنڈ امیجز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ون آف دیم از بیک گراؤنڈ سائز کی پراپرٹی جب ہم کنٹین مینشن کرتے ہیں. وین وی سیٹ اٹ ٹو کنٹین تو ہمارے پاس جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ امیج ہے وہ کمپلیٹ اسٹریچ ہوتی ہے لیکن اپنے ایسپیکٹ ریشو کو مینٹین رکھتی ہے, اور جو آپ کا کنٹینر ہوتا ہے اس پرٹیکولر کنٹینر کے اندر کمپلیٹ امیج جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی, اپنی ہائٹ اور اپنی وڈتھ کو کمپلیٹلی اس میں ڈسپلے کرے گی اور صرف اتنی میکسیمم کرے گی اپنے سائز کو جس کے اندر وہ کنٹینر کے اندر کمپلیٹ نظر آ جائے. اندر میتھڈ از کہ آپ بیک گراؤنڈ کی سائز کی پراپرٹی کو 100% پہ مینشن کریں. دس مینس کہ اس کی ہائٹ 100% ہے, اس کی وڈتھ 100% ہے. دس مینس کہ جو آپ کی امیج ہے وہ بیک گراؤنڈ امیج جو ہے وہ اسٹریچ ہوگی, اپنی وڈتھ اور ہائٹ کو دونوں کو یا اسٹریچ کرے گی یا اس کو شرنک کرے گی بیسڈ آن اٹس اوریجنل سائز, اور اس کا جو بھی اس کا کنٹینر ہوگا اس کو کمپلیٹ اس کے ایریا کو کور کرے گی. Another method is to use the value of cover for your property of background size. Cover کی جب ہم ویلیو کو یوز کرتے ہیں تو what it does, it keeps the aspect ratio of the image, لیکن وہ کمپلیٹ آپ کا جو کنٹینر ہے اس کو کمپلیٹ کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. دس مینس کہ وہ ہائٹ یا اس کی ویڈتھ جو بھی اس کی ویلیو جو ہے وہ جس پہ جا کے وہ فٹ ہو جائے گی آپ کی کنٹینر کے اندر, وہ اتنی سائز جو ہے اس کا انکریز یا اس کا اتنا سائز شرنک کرے گا. ریمبر کہ اس پرٹیکولر کیس کے اندر اگر آپ کا کنٹینر جو ہے اس کا سائز جو ہے اسی ایسپیکٹ ریشو میں نہیں ہے جس میں آپ کی بیک گراؤنڈ امیج کا سائز ہے, تو آپ کی بیک گراؤنڈ امیج جو ہے وہ کسی پرٹیکولر پورشن سے کلپ بھی ہو رہی ہوگی. یو کین آلسو یوز میڈیا کوئریز ٹو ایڈجسٹ دا سائز آف یور امیجز. بالکل اسی طریقے سے ہم جس طرح سے ڈفرینٹ اور CSS کی ویلیوز کو میڈیا کوئریز کے اندر مینشن کرتے ہیں, ہم بالکل اسی طریقے سے ڈفرینٹ سائزز کی بیس کے اوپر میڈیا کے ڈفرینٹ سائز کی بیس کے اوپر اپنی امیجز کے سائز کو بھی ویریٹ کر سکتے ہیں. جسٹ لائک دس کہ ہم نے یہاں پر اسٹینڈرڈ جو ہے موبائل فرسٹ میتھڈ پہ ہم چلے ہیں. ہم نے سب سے پہلے باڈی کی بیک گراؤنڈ امیج جو ہے وہ مینشن کی ہے, وہ پرٹیکولر امیج جو کہ ہم چھوٹی اسکرینس کے اوپر اس کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے پھر ہم میڈیا کوئری اپلائی کر کے کہ جہاں پہ جو آپ کی اسکرین سائز ہے وہ 400 پکسل سے زیادہ ہو, وہاں پہ جو ہے آپ کی بیک گراؤنڈ امیج کو ہم نے وہاں پہ چینج کر دیا ہے. ہم نے فرسٹ کیس میں امیج 1 یوز کی تھی, سیکنڈ کیس کے اندر ہم نے امیج 2 یوز کی ہے. سو ہم ملٹیپل اور بریک پوائنٹس بھی ایڈ کر کے ڈفرینٹ جو ہیں امیجز اس کو یوز کر سکتے ہیں فار اسپیسیفکلی ڈفرینٹ اسکرین ریزولوشن سائزز. یو کین آلسو یوز میڈیا کوئری ود من ڈیوائس فٹ. آپ من وڈتھ جب یوز کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ من وڈتھ کی جگہ پر من ڈیوائس وڈتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. ریمبر دا ڈفرنس از کہ من وڈتھ جو ہے یہ براؤزر کی آپ کے وڈتھ کو چیک کرتا ہے, لیکن جبکہ من ڈیوائس وڈتھ جو ہے یہ آپ کی پرٹیکولر جو ڈیوائس جس ڈیوائس کے اوپر آپ پرٹیکولر آپ کی CSS اپلائی ہو رہی ہوگی یہ اس کی ڈیوائس کے سائز کو دیکھے گا رادر دین یور براؤزر ویب سائٹ. تو اس پرٹیکولر کیس کے اندر آلدو آپ براؤزر کے اندر سائز کو چینج کر کے اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے, آپ کو اسپیسیفکلی ڈیوائس کے اوپر جا کر ہی اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا.
لائک ان دس ایگزامپل ہم نے یہاں پہ سمپل چینج یہی کیا ہے کہ ہم نے مین وڈتھ کی جگہ پہ مین ڈیوائس وڈتھ یہاں پہ اپلائی کی ہے. تو دس مینس کہ صرف وہ اسپیسیفکلی براؤزر کی نہیں, اسپیسیفکلی جو ڈیوائس ہے جس کے اوپر ہمارا یہ پیج جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے اس وقت, اس کی جو ہے وڈتھ کو چیک کرے اور اس کی بیس کے اوپر یہ بریک پوائنٹ ایڈ کرے اور یہ میڈیا کوئریز جو ہیں جو بھی CSS یہاں ہم نے اپلائی کی ہو اس کو اس کے اوپر اپلائی کرے. HTML5 میں ہمارے پاس ایک اور ایلیمنٹ پکچر کا ایڈ ہوتا ہے. پکچر کا ایلیمنٹ جو ہے اٹ بہیوز آلموسٹ سملرلی جس طرح ہمارے پاس ویڈیو یا آڈیو کا ٹیگ ایلیمنٹس ہیں کہ جس کے اندر ہم ملٹیپل ویلیوز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں, ملٹیپل ویلیوز دیتے ہیں اور براؤزر جو ہے وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے ون بائی ون ان کو چیک کر کے کہ جو پہلی ویلیو اس کو فٹ آتی ہے وہ اس پرٹیکولر ویلیو کو ڈسپلے اور یوزر کو دکھانے کے لیے یوز کرتا ہے. جسٹ لائک دس کہ ہم جو ہیں جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر جو پکچر کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ملٹیپل سورسز مینشن کر کے جو ہے اسپیسیفکلی جو بھی پہلی سورس جو ہے جو سیٹ ہوگی جو میچ کرے گی آپ کی کرائٹیریا سے کرنٹ, وہ جو ہے آپ کو ڈسپلے میں نظر آئے گی. اس کی اگر ہم تھوڑا سا اور فردر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اس میں SRC سیٹ ہے, دس از دا ایٹریبیوٹ جو کہ ریکوائرڈ ہے, جو کہ اسپیسیفکلی ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ ہماری امیج کی سورس کیا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس میڈیا کا ایٹریبیوٹ ہے جس کو اپلائی کر کے ہم بالکل سملرلی جس طرح ہم نے میڈیا کوئریز میں ہم میڈیا رول اپلائی کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہم اسی طرح سے میڈیا رول اپلائی کر سکتے ہیں کہ بیسڈ آن کہ اس پرٹیکولر ویڈتھ کے اوپر میکس ویڈتھ کے اوپر کون سی امیج کو ڈسپلے کرنا ہے. اسی طرح سے ہم میکس ڈیوائس ویڈتھ یا مین ڈیوائس ویڈتھ یا مین ویڈتھ کو بھی یہاں پہ میڈیا کوئری کے رولز میں یوز کر سکتے ہیں. سملرلی ہم اورینٹیشن جو ہم میڈیا کوئریز میں یوز کرتے ہیں, ہم اورینٹیشن کو بھی یہاں پر میڈیا کے ایٹریبیوٹ کے اندر ایز اے رول اپلائی کر سکتے ہیں. جب ہم پکچر کے ایلیمنٹ کو یوز کر رہے ہوں تو اٹس اے گڈ پریکٹس کہ آپ ہمیشہ امیج کا اسٹینڈرڈ ٹیگ جو ہے اس کو بھی اس میں اپلائی کریں اور ایز اے لاسٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کو پکچر کے ایلیمنٹ کے اندر ایز اے لاسٹ آپشن اس کو ایڈ کریں تاکہ ان براؤزرز کے اوپر جہاں پر پکچر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سپورٹڈ نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کا کوئی بھی ایلیمنٹ جو آپ نے سورسز ڈیفائن کی تھیں ڈفرینٹ وہ اپلائی نہیں ہو سکی تو وہ آپ کو یہ پرٹیکولر اس امیج کے ٹیگ کی مدد سے جو ہے جو آپ کو امیج وہ ڈسپلے کرے گا. ہیئر وی ہیو سین کہ ہم رسپانسو ویب ڈیزائن جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم امیجز کو بھی بہت آسانی کے ساتھ رسپانسو کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیئر کنٹینرز. ہم آسانی سے امیج کو اس کی سمپل وڈتھ کی پراپرٹیز کو چینج کر کے پرسنٹیج میں مینشن کر کے اس کو رسپانسولی بہیو اس سے کرواتے ہیں اور اسی طرح سے ہم جو ہے بیک گراؤنڈ امیجز کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کو اوپر بھی ہم چاہیں تو اس کو اسٹینڈرڈ جو ہے بیک گراؤنڈ سائز کی پراپرٹی سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا پھر ہم ڈفرینٹ میڈیا رولز بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں.